السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آج سے لے کر 20ویں روزے تک سورۃ الرحمن پر تفصیل سے بات کریں گے۔ دیکھیں، جب کسی سورت کی اسٹڈی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیات پر زیادہ وقت لگایا جائے گا، کچھ آیات کو باقی آیات کے ساتھ مل کر آپ کے سامنے ایکسپلین کیا جائے گا، اور کچھ جگہوں پر زیادہ وقت لگانے کا جو ریزن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس چیز کا ہمارے عمل سے تعلق ہے اس چیز کو ہم فوراً اپنے عمل کا حصہ بنا لیں۔ ہمارا اپنا یہ تھوڑا سا وقت، یقیناً دن کے 24 گھنٹے میں سے یہ تھوڑا سا وقت، 1.25 گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا 15 گھنٹے کا روزہ ہے تو 1.25 گھنٹہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا ارادہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ ہے کہ ہم اس 1.25 گھنٹے کے پورے ٹائم میں جو 20 دن آئیں گے، ہم ایک اسلام کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی ریلیشن شپ اللہ سے آلریڈی ہے تو ہم اس کو ریوائیو کر کے اس کو ریفریش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس رمضان کچھ ایسا ایمان کا اینگل حاصل کر لیں کہ باقی 11 مہینے ہمارے اندر اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم اگر اٹھیں تو ہمیں کم سے کم احساس ضرور ہو۔ جس کے اندر، دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اس کے دل میں قرآن کا نور آ جاتا ہے۔ سورہ رحمان سلیکٹ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک پائلٹ فلیم جو جل رہا ہے وہ تھوڑا سا اور بڑھ جائے، اللہ کا نور آپ کو اور مجھے مل جائے۔ مولانا مودودی نے اللہ کے نور کے لیے ایک بہت پیاری بات کی ہے۔ وہ جب اللہ کی محبت کو اللہ کے نور کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا نور ہے، جیسے مثال کے طور پر اس وقت جو آپ کے سر کے اوپر بلب جل رہے ہیں، یہ بھی تو لائٹ ہے نا، قرآن بھی لائٹ ہے، قرآن بھی نور ہے۔ ایک ہوتی ہے کینڈل، جب کینڈل جلتی ہے، جب آپ کینڈل کو آن کرتے ہیں، آپ جب اس کو فلیم لگاتے ہیں تو کینڈل خود نہیں روشن ہوتی ہے۔ کینڈل کا وہ جو اوپر کا دھاگا ہوتا ہے وہ جلتا ہے تو روشنی پھیلاتا ہے، صحیح؟ ایک ہے کینڈل جو روشنی دیتی ہے، ایک ہے یہ بلب جو آپ کے سر پر لگا ہے، یہ خود بھی روشن ہے اور سراؤنڈنگ کو بھی روشن کر رہا ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو خود بھی روشن ہے، اور جو اس سے جڑ جاتا ہے یہ اس کو بھی روشنی دیتی ہے۔ اسی لیے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے کردار میں اللہ کے نور کی مینیفیسٹیشن تعلیمات کی شکل میں ضرور نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے اخلاق کی مینیفیسٹیشن اس انسان میں ضرور نظر آتی ہے۔ تو ہم یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اس 20 دن کے چنک میں قرآن کو غور سے سنیں گے۔ دیکھیں، الحمدللہ رمضان کے مہینے میں آپ تراویح پڑھ بھی رہی ہوں گی، اور آپ تراویح میں اگر کہیں جا رہی ہیں تو بھی قرآن سن رہی ہوں گی، آپ اپنا قرآن تلاوت سے بھی کر رہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی قرآن کی کلاس کو واٹس ایپ پر بھی جوائن کیا ہو۔ ان کلاسز کا مقصد ہے، یہ چھوٹے ٹائم کی کلاسز ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر عمر کا جو بھی یہاں پر انسان بیٹھے گا یا جو بھی اس بات کو سنے گا وہ ان الفاظ کو تھوڑا گہرائی میں سننے کی کوشش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جب ایمان کے پروسیس میں مکمل ہوئے، یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کیا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت رسالت ملے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 6 سال ہو چکے تھے. آپ کے مکی دور کو شروع ہوئے 6 سال ہو گئے تھے جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے ہیں. حضرت عمر کا فائنل ایمان لانے کا جو انسیڈنٹ آپ کو سیرت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بہن جن کا نام فاطمہ آتا ہے، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی تھیں. جب غصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ تم دونوں میاں بیوی ان کے بہنوئی اور ان کی بہن کیا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے بہنوئی نے ڈر کر قرآن چھپا دیا تھا، لیکن فاطمہ جو ان کی بہن تھی انہوں نے مینشن کیا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. جب حضرت عمر نے اپنی بہن کی زبان سے قرآن کے الفاظ سنے تھے سورہ طٰہٰ کی آیات کے، کیا پہلی مرتبہ سنے ہوں گے؟ سوچ کے بتائیں. 6 سال ہو چکا، 6 سال کا پیریڈ گزر گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کو اپنے ڈکلیئر کر چکے تھے. بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت اوپنلی لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آ رہے تھے. کیا حضرت عمر نے اس سے پہلے کبھی بھی قرآن کے الفاظ یا کوئی آیات یا کوئی جملہ قرآن کا نہیں سنا ہوگا؟ سنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی کوئی نہ کوئی بات سنی ہی ہوگی. ایسا کیا امپیکٹ تھا کہ جس وقت اپنی بہن کی زبان سے سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو ان کے ایمان ان کے دل میں اترتا چلا گیا. بعض مفسرین اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان سننے کے پوائنٹ آف ویو سے غور سے سنتا ہے تو یہ کلام سیدھا اس کے دل کے اندر جاتا ہے، اور جب کلام دل میں جاتا ہے تو اللہ کی محبت اور قرآن کا نور انسان کو محسوس ہوتا ہے. ہم میں سے یہاں جتنی بھی خواتین اور بچیاں بیٹھی ہیں، ہم اپنی زندگی میں قرآن سے جڑنے کے بعد کتنے میریکلز آج بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، آپ سب اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت ارادہ کیا کہ وہ غور سے قرآن کو سنیں گے کہ ایسا کیا کلام ہے کہ میرا بہنوئی جو ہے وہ مجھ سے اس کلام کے لیے مار کھانے کے لیے تیار ہو گیا. اور اپنی بہن کو جب انہوں نے غصے میں پیچھے کیا تھا، دور ہٹایا تھا، تو ان کی بہن کے ماتھے سے خون نکل آیا تھا. تو ایک بھائی کی نیچرل محبت جو تھی، ایک بھائی کی جو نیچرل محبت تھی وہ بہن کے لیے سامنے آ گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب غور سے قرآن سنا، I'm so sorry for being like this، آپ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے بٹ سامنے آدمی ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی زبان سے قرآن سنا تو اس قرآن نے حضرت عمر کے دل کو ٹرانسفارم کر دیا. یہ محبت ان کے دل میں اتری نا، جس کی وجہ سے وہ کلمہ شہادت پڑھنے پر مجبور ہو گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ٹرانسفارم ہوئے ہیں، اس ٹرانسفارمیشن کے بعد حضرت عمر نے اس محبت سے اپنی سراؤنڈنگ کو اللہ کے نور سے منور کیا ہے. یہ میں آپ کو صرف ایک صحابی کی مثال دے رہی ہوں. صرف ایک صحابی کے لیے ہم ایسے سن رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے ٹرانسفارم کیا تو انہوں نے اپنی سراؤنڈنگ کو ٹرانسفارم کرنا شروع کیا. سورہ رحمان سلیکٹ کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد اس رمضان میں یہ بھی ہے کہ جو اس کلام کو یہاں بیٹھ کر سنیں اور جو ایکسپلینیشن تھوڑی بہت ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں، آپ اس کو آگے فلٹر ڈاؤن کریں. آپ اپنے گھروں کے اندر، آپ اپنی اولادوں کے اندر اور آپ اپنے بہن بھائیوں کے اندر اس محبت کو باہر لے کر جائیں. قرآن کی محبت ہمارے کردار میں مینیفیسٹ ہو. ہمارا مین مقصد اس وقت اس چیز کا ہے. امت کے اندر ٹالرنس لیول کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. شاید ہم لوگوں کو سورہ رحمان کی زیادہ ضرورت ہے. امت کے اندر قرآن پر قرآن ختمہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی کمی نہیں ہے، لیکن اس وقت امت کے اندر ایک دوسرے کے لیے برداشت کا ایلیمنٹ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے اسی نیت اور اسی ارادے سے اللہ سے مدد مانگ کے اس سورت کا ایک آپ کے سامنے سٹڈی کرنے کا پلان جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اسی لیے آپ کو بتایا کہ کہیں پر ہم زیادہ وقت لگائیں گے، کہیں آیات کو ہم ملا کر انشاءاللہ سمرائز کر کے بات کریں گے. سورہ رحمان میں ایک آیت 30 ٹائمز، آلموسٹ 31 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے. تو سورہ رحمان کی جو ٹوٹل آیات ہوں گی اس کا بھی آدھا کر لیجیے گا. We will go in depth انشاءاللہ. جس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا ہے
اس کا کیا تعلق بنتا ہے ہم انسانوں کے ساتھ. وی ول ٹاک ان ڈیٹیل انشاءاللہ کہ انسانوں اور جنوں کا کیا معاملہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ڈیوالٹی میں کانسٹنٹلی بات کی ہے. انسانوں اور جنوں کو کانسٹنٹلی اللہ نے ایڈریس کیا ہے. لیکن اس وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سب نے اپنے دل میں یہاں سے لے کر جانی ہے، the number one thing، ہم قرآن کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم قرآن کی محبت سے قرآن کے نور کو اپنے دل میں بھریں گے انشاءاللہ. ایک ٹاسک آپ کو یہاں دیا گیا ہے ٹیم کی طرف سے. آپ کو فوٹو اسٹیٹ ملی ہے؟ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو ملی ہوگی. جن کو نہیں ملی اگین معذرت، کل دے دیں گے انشاءاللہ. آپ کو ایک ٹاسک دیا ہم نے، فوٹو کاپی کر کے 2 دعائیں دی ہیں. بعض اوقات ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ذکر کا، تسبیح کا اور دعاؤں کا مہینہ ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اس طرح سے دعا پکڑا دیتا ہے تو آپ پڑھ لیتے ہیں. پلیز یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے، آپ کو جو 2 دعائیں دی گئی ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں آتا کہ پہلے روزے میں یہ 2 دعائیں پڑھنی چاہیے. پلیز میک یور مائنڈ کلیئر. ہم یہاں آئے ہیں اللہ کی محبت میں، لیکن ہم شریعت کو اسی طرح اپنے عمل کا حصہ بنائیں گے جیسے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے صحابہ نے اور ہمارے بعد کے اسکالرز نے مینشن کیا ہے. یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے کہ آپ نے آج صرف جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ صرف یہی پڑھنی ہے جو ہم نے آپ کو فوٹو کاپی کر کے دی ہیں. ہم نے صرف ایز اے ریمائنڈر دے دیا ہے آپ کو، تاکہ آپ اپنی کسی نماز کی جگہ پر اپنے بیگ میں اپنی کتاب میں رکھ لیں. جتنی دیر فارغ بیٹھے رہیں آپ یہ پڑھتی رہیں. کل آپ کلاس میں آ کے یہاں بیٹھیں گی. آج آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سیٹ ملنی کتنی مشکل ہے، تو پتہ چلا رائل روڈیل والوں کو دروازے آپ کے لیے اور جلدی کھولنے پڑ گئے. جب آپ یہاں آ کر بیٹھیں گی تو اپنی اسی کتاب میں یہ فوٹو اسٹیٹ رکھیے اور اس کو نکال کر پڑھنا شروع کر دیجیے گا. سمجھ کر پڑھیں گے، ترجمے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارا وہ وقت بھی عبادت میں ڈبل کاؤنٹ ہو جائے گا. جو چل کر آئے ہیں وہ تو عبادت ہے ہی، یہاں بیٹھ کر اور ذکر کریں گے اور عبادت بن جائے گا. تو یہ آپ کے پاس ایک ریمائنڈر کے طور پر، صرف اس کا تعلق کسی اوتھینٹک سننا سے نہیں ہے، یہ آپ کو صرف دیا گیا ایز اے ریمائنڈر. قرآن کی دعاؤں میں سے ان کو پڑھیے گا. جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی، اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کا دل میں نور بن جانا، اس اینگل سے، کیونکہ ہم سمجھ کر جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگانا ہے، جو میرے جسم کو، جو میرے کردار کو، جو میری پوری پرسنالٹی کو ایک نور دے گی، تعلیم کا نور دے گی، شریعت کا نور دے گی، اسلام کا نور دے گی. اس کے لیے آپ وہ دعا جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں دعائے نور کے نام سے جانی جاتی ہے. اللہم اجعل، کیا پڑھتے ہیں آپ اس کو؟ فی قلبی نورا. پوری دعا اگر آپ کو نہیں بھی آتی، کم سے کم اتنی دعا کرتی رہیے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی، آئی ایم گیونگ یو 2 sentences. آپ نے یہ 2 sentences انشاءاللہ اس رمضان جب یاد آئے آپ نے پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے ان 2 sentences کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کم سے کم یہ 30 دن گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر جب نیا مہینہ شوال کا آئے گا تو تھوڑی پرسنٹیج میں ہمیں عادت ضرور ہو جائے گی. 2 دعائیں اللہ کی محبت گین کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اردو زبان میں بتا رہی ہوں. اللہ مجھے ایسا نور دیں کہ میں کسی دوسرے انسان کی زندگی میں اسلام کا نور روشن کر سکوں. دس از نمبر 1. اور وہ دوسرے انسان میں آپ میں سے جتنی مائیں ہیں، سب سے پہلے کون آتا ہے؟ اولاد. حقیقت ہے جو مائیں ہیں وہ اولاد کے لیے کہیں، اور جو ان میرڈ ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے کہہ سکتی ہیں جس کے لیے ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کہیں. ہاں پلیز محرم رشتوں کو ذہن میں رکھیے گا. صحیح پتہ چلا. ہاں اب تو کچھ مائک پہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں آواز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. محرم رشتوں کے لیے میں نے کہا ہے کہ دعا کیجیے گا. دعا سب کے لیے ہم ہدایت کی کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں جس اینگل سے بات کر رہی ہوں اس میں آپ کے کردار میں اچھائی کی مینیفیسٹیشن یہ رشتے دیکھیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کے تعلقات محرم رشتوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. باقی خواتین کے ساتھ ہیں الحمدللہ، نہ محرم کے ساتھ ہماری فرینکنس کا لیول ایسا نہ جائے کہ کہیں ہم دل میں نور جگاتے جگاتے شریعت کا کوئی اور حکم توڑ دیں. تو ہم پہلی دعا اس رمضان یہ رکھیں گے اپنے ذہن میں اور اپنی زبان پر اور اپنے دل میں کہ اللہ مجھے کسی انسان کی زندگی میں اسلام کا نور جگانے والا بنا دے. دوسرا حصہ اس دعا کا یہ ہے، اللہ روز محشر آپ اپنی رحمت سے مجھے نور دینے والے بن جائیں.
اٹ ول بی ویری کمپریہنسو دعا، اس لیے کہ جب آپ کسی کو نور دینے کی کوشش کریں گی، جب آپ کسی کو اللہ کی محبت دینے کی کوشش کریں گی، آپ پہلے اللہ کی محبت کو خود محسوس کریں گی، اس کے بعد آپ اس کو فلٹر ڈاؤن کریں گی. تو اب آپ نے انشاءاللہ اس تھاٹ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ہم جس وقت اس ماحول میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہم جب قرآن کی کلاسز کے ماحول میں جاتے ہیں اس وقت، تو کل سے ہم سب محسوس کر رہے ہوں گے، آئی ایم 100% شیور، جب سے کل سے رمضان کا چاند دیکھا ہے، کچھ زندگی بہتر بہتر نہیں محسوس ہو رہی؟ نہیں ہے نا؟ الحمدللہ. کچھ ہلکی سی صحیح، 2% ہی صحیح، 10% ہی صحیح، کچھ ہلکی سی بہتر بہتر محسوس نہیں ہو رہی؟ ذرا لمبا سجدہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ذرا زیادہ نوافل پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، ذرا زیادہ قرآن کھولنے کا دل چاہ رہا ہے. یہ ہے حقیقت. مگر دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہر وقت نہیں رہے گا، آپ کا اور میرا ساتھ بھی ہر وقت نہیں رہے گا. ہم یہاں 20 دن کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد جہاں ملائے اور جس جگہ آپ کو قرآن کی محفل میں لے کر جائے، یہ اللہ سے ہم دعا مانگیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ نہ رمضان ہمیشہ رہے گا، نہ یہ کیفیت ہمیشہ رہے گی کہ ہم ہر وقت اللہ کے قرآن کے سائے میں 24 گھنٹے بیٹھے رہیں. یہ فیکٹ ہے کہ باہر کی دنیا اس وقت، اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے مسائل کو دیکھیں، اپنے بچوں کے چیلنجز کو دیکھیں، اپنی زندگی میں آنے والے بہت سے ریلیشن شپس کے کرائسس کو دیکھیں، بہت سے کانفلکٹس کو دیکھیں، ان سب کو اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں تو کیا ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری باہر کی دنیا بہت ڈارک ورلڈ ہے؟ ہر کوئی انسان اپنے اپنے حساب سے اس ڈارکنس کو محسوس کر سکتا ہے. کسی کے لیے بچوں کی طرف سے اگر سکون ہے تو ہو سکتا ہے اسپاؤس کی طرف سے پرابلم ہو. کسی کو اسپاؤس اور بچوں کی طرف سے اگر سکون ہے، ہو سکتا ہے کسی کے فائنینشیل کرائسس کا ایشو ہو، اور ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے. لیکن یہاں سے آپ اور میں اس صورت کے ذریعے جس امید کو اپنے ساتھ ٹائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ امید ہمارے ہر اینگل سے جڑے گی. باہر کی دنیا یقیناً چیلنجز کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹیمپٹیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے، گناہوں کے پوائنٹ آف ویو سے، شیطان کے بنائے ہوئے بہت سے ٹریپس کے پوائنٹ آف ویو سے، اٹس اے ڈارک ورلڈ. اٹ از اے ڈارک ورلڈ. وی آر لیونگ ٹوورڈز اینڈ آف گیمز. اس لیے کہ دنیا اس وقت وہاں کھڑی ہے جس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، جس کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اور اب آپ کے اور میرے ہاتھ میں وہی قرآن ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری انسان کے لیے ہدایت ڈکلیئر کر کے گئے ہیں. قیامت کی بہت سی نشانیاں، بہت سے اسکالرز کہتے ہیں 150 چھوٹی نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں. واللہ عالم 50 سال اور لگتے ہیں کہ 50,000 سال لگتے ہیں، ایگزیکٹ ٹائم تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن آپ کی اور میری زندگی کتنی رہ گئی ہے ہمیں یہ ضرور معلوم ہے. ہم آ چکے دنیا کے اندر، ہم وہ روح نہیں ہیں جو ابھی اللہ کے پاس ہے، ابھی اس کو ماں کے ووم میں دوبارہ ڈالا جائے گا. تو آپ کا اور میرا یہ دنیا کا حصہ جس میں ہم اس وقت زندہ ہیں، دیر آر لاٹس آف ایشوز. ہاں نعمتیں ہیں، بٹ دیر آر لاٹس آف ڈارک ٹائمز. ان ڈارک ٹائمز کے اندر اگر کوئی چیز مجھے اور آپ کو ایک ہوپ دیتی ہے، امید دیتی ہے اور خیر کا راستہ دکھاتی ہے، تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ قرآن ہے. کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا وہ عرب کا ڈارک ٹائم کا وقت نہیں تھا؟ کیا وہ دور جاہلیت نہیں کہلاتا؟ کیا اس وقت انسانیت بہت سے گولڈن رولز اپنی شریعتوں کے بھول نہیں چکی تھی؟ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی نیشن تھے، ان کے اندر بھی بہت فساد برپا ہو چکا تھا، ان کے اندر بھی بہت ڈسٹورشن آ چکا تھا. جس کتاب نے اس وقت اندھیرے دور کیے، جس کتاب نے اس وقت جاہلیت دور کی، وہ کتاب آج بھی اندھیروں کو دور کرنے والی اور آج بھی جاہلیت کو ختم کرنے والی ہے. میں نے کچھ دن پہلے اپنے کسی ٹاک میں جاہلیت کے ڈیفینیشنز دیے تھے. جاہلیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ جاہل ہیں. جاہلیت کا مطلب عربی زبان میں یہ بھی ہوتا ہے when you don't have the right thought pattern. اور اس وقت مسلمانوں کو صحیح تھاٹ پیٹرن دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. قرآن ہے جو ہمارے تمام جاہلی کرٹنز کو ہٹائے گا. قرآن ہے جو ہمارے لیے خیر کے راستوں کو کھولے گا. قرآن ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے امید رکھنا ڈیویلپ کرائے گا. کہ آج ہم انسان ایک دوسرے سے بہت جلدی امید نہیں ختم کر دیتے؟ مائیں اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، باہر ہم اپنے رشتہ داروں سے، اور کسی بھی عام انسان سے بہت جلدی ہماری امیدیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی چیز ہمیں جو پراپر پرپز آف کلیئرٹی دے گی، جو چیز ہمارے اندر کنٹینٹمنٹ لائے گی،
جو چیز ہمیں سکون دے گی وہ چیز قرآن ہے، اور ہم اس قرآن کے ساتھ کوالٹیٹیو ٹائم گزارنا چاہ رہے ہیں. جو سنے اس کو گھر جا کر سوچیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کے اوپر کسی نے بالٹی بھر کر پانی ڈال دیا اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے گیلی ہوئی، پھر گرمی سے ایویپوریشن سے آپ ڈرائی ہو گئے. اٹ مسٹ ناٹ بی لائک دس. قرآن آپ کے اور میرے دل پر آئے اور وہاں سٹے کرے. ہم سوچیں، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ریفلیکشن کریں، اور یہ سوچنا اور یہ ریفلیکشن کرنا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ان ڈارک ٹائمز کے اندر بہت زیادہ امید دلائے گا. میلکم ایکس کا نام سنا؟ امریکن سوشل رائٹ ایکٹیوسٹ. میلکم ایکس جو کہ افریقن امریکن تھے، سوشل رائٹ ایکٹیوسٹ تھے. افریقن لوگوں کے لیے انہوں نے بہت ان کے رائٹس کے لیے بہت زیادہ فائٹ کیا. میڈگر ایور ان سے پہلے موجود تھے. میلکم ایکس کو جیل میں کافی عرصہ ان کی اسی سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بند رکھا گیا تھا. جیل میں کسی انسان کا جیل میں رہنا، پریزن میں رہنا کوئی بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے یا بہت ڈارک ٹائمز میں سے آتا ہے؟ obviously کیسی بھی آپ کی جیل ہو، خدا نہ خواستہ کوئی کمفرٹیبل جگہ نہیں ہوتی ہے. یو آر آؤٹ فرام دا کمفرٹ آف یور لائف، یو آر فار فرام دا کمفرٹ آف یور ہوم، یو آر فار فرام دا کمفرٹ آف یور فیملی. تو یہ ڈارک ٹائم تھا. میلکم ایکس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی، یہ مسلمان ہوئے تھے جیل میں، یہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جیل والے ٹائم کو، پریزن والے ٹائم کو بلیم نہیں کیا. وہ میری زندگی کا ڈارکسٹ ٹائم تھا، لیکن اسی ٹائم میں مجھے خدا نے قرآن کی وہ روشنی دکھائی جو روشنی مجھے شاید دنیا کی گہما گہمی میں نظر نہیں آتی. اگر آپ ایک ایسے انسان کا جس کو سیکولر مائنڈ بھی سنتا ہے اور جس کو ریلیجیس مائنڈ بھی سنتا ہے، اگر آپ اس انسان کی اس بات کو ذرا سا سوچیں گی، ہم سب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، اگر کسی بھی اینگل سے کسی کو بھی اپنی زندگی میں کوئی ایک اینگل اس وقت تکلیف دہ یاد آ رہا ہے، کوئی ایک ایشو ایسا لگ رہا ہے جو ایشو ہر وقت ہمارے نروس پر سوار رہتا ہے، کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کے لیے ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بن جائے، یاد رکھیں وہ آپ کی زندگی کا ڈارک ٹائم آپ کو خدا سے کبھی نا امید نہ کرے. سب سے زیادہ روشنی کس وقت پرومیننٹ ہوتی ہے؟ اس کمرے میں، اس آڈیٹوریم میں آپ پچ ڈارک کر دیں اور صرف ایک بلب آن ہو. کہنے کو باقی ساری لائٹس بند ہوں گی، لیکن وہ ایک بلب کا آن ہونا کیا اس بلب کی اہمیت کو بڑھا دے گا؟ آپ اپنے اپنے خاندانوں میں، چاہے آپ کے خاندان میں لوگ دین سے دور ہیں، چاہے آپ کے خاندان میں لوگ غصے والے ہیں، چاہے آپ کے خاندان میں لوگ اخلاق سے دور ہیں، چاہے آپ کے خاندان میں لوگ بلیم گیمز بہت آسانی سے کرتے ہیں. دس از کامن فیکٹر امنگ مسلم امہ. ہر گھر کی اپنی سیاست ہے، باہر کی سیاست کو بھول جائیں. آپ میں سے ہر خاتون اپنے گھر کی پالیٹکس پر کتاب لکھ سکتی ہے. اگر میں آپ کو ایک ٹارگٹ دوں کہ 20 دن میں آپ نے 10 صفحے کی ایک کتاب لکھنی ہے آن یور ہوم پالیٹکس، ول دیز 10 pages be enough؟ نہیں، بہت ہوم پالیٹکس ہے. تو بہت سے جہاں پر آپ کی اور میری زندگیوں میں اندھیرے ہیں، پریشانیاں ہیں، انٹالرنسز ہیں، آپ کا قرآن کی نور اور قرآن کی محبت سے اپنے کردار کو مینیفیسٹ کرنا بالکل اس بلب کی طرح ہوگا جو ایک پچ ڈارک کمرے میں اگر جلایا جائے تو بہت پرومیننٹ ہو جاتا ہے. کبھی مت سوچئے گا میرے ٹھیک ہونے سے کیا ہوگا، میرے سب سے اچھی امید رکھنے سے کیا ہوگا، میرے پازیٹیو رہنے سے کیا ہوگا. یہ آپ صرف اکیلی نہیں ہے. الحمدللہ اس وقت کتنے ہیں کمرے میں؟ ایک اکیلا اور 2 تو ہم تو بہت سارے، ہم تو بلینز پر حاوی آ سکتے ہیں. اینڈ اٹس اے فیکٹ، اٹس آل اباؤٹ یور تھاٹ پروسیس. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں انشاءاللہ اپنی فیملی میں اللہ کی محبت کو آگے بڑھاؤں گی، تو آپ اللہ کی ذات کے معجزے اپنی زندگی میں آج بھی محسوس کر سکتے ہیں. امت کے حساب سے، قوموں کے حساب سے، نیچرل کلیمٹیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن وہ پاکٹس میں نظر آتی ہیں. بالکل اسی طرح سے اب ایسا معجزہ نظر نہیں آئے گا جس کو پوری قوم ایک ساتھ آبزرو کرے. ہر انسان اپنی زندگی میں کئی معجزے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا.
صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں اس انکریڈیبل اپرچونٹی کا بہترین فائدہ اٹھائیں. انکریڈیبل اپرچونٹی رمضان میں قرآن کو سننے کی توفیق، رمضان میں قرآن پر سوچنے کے لیے، وقت لگانے کے لیے اللہ کی طرف سے اپرچونٹی مل جانا. اس کا جتنا بھرپور استعمال کریں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی کی نعمت بہترین طریقے سے نظر آئے گی. یہ حقیقت ہے اس وقت مسلمان اراؤنڈ 2.5 بلین پر پہنچ رہے ہیں. لیٹسٹ ڈیموگرافکس میں مسلمان 2.5 بلین پر پہنچ رہے ہیں آؤٹ آف 7.5 بلین. لیکن اگر میں یہ بات آپ سے کہوں کہ کیا مسلمانوں میں ایمانداری، جذبات پر قابو، صحیح تھاٹ پیٹرن میجورٹی میں، ماسز میں موجود ہے؟ نہیں ہے. اس وقت وی ڈونٹ نیڈ اے نمبر، وی نیڈ اے کوالٹی. آپ کو اپنے اندر اس وقت اس کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے. اپنے کندھوں پر وہ ذمہ داری محسوس کیجئے کہ جو ذمہ داری آپ کو قرآن نے سورہ بقرہ میں دی ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. آپ اپنے گھر میں وہ چینجنگ فیکٹر بنیں گی جس کے بعد انشاءاللہ قرآن کا نور آپ کے گھر میں پھیلے گا. یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اکثریت خاندانوں کی اور مسلمانوں کی ایک سٹیگنیشن کا کانسیپٹ ریلیجن کا رکھتی ہے. کیا ہم قرآن پاکٹس میں نہیں پڑھتے؟ رمضان آئے گا تو قرآن کا ختم پر ختم ہوگا. کسی کا انتقال ہو جائے گا تو قرآن پر ختم کے ختم ہوں گے. جب کوئی گھر نیا بنائے گا تو قرآن کا پڑھنا یاد آ جائے گا. جب آپ نے کسی کو اصالے ثواب کے لیے بخشنا ہوگا تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے پارے پڑھنے ہیں. یہ ہے سٹیگنیشن جس نے دین کو پاکٹس میں بند کر دیا ہے. دین بند ہے عمرے کے اندر، دین بند ہے حج کے اندر، دین بند ہے رمضان کے اندر. 24/7 میری باقی زندگی دین کے اکارڈنس میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ میجورٹی انسانوں کو اس کی فکر نہیں ہے. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں آئے ہیں اسی چیز کو اپنی کوالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے، اور یہی چیز آپ کے انشاءاللہ مائنڈ سیٹ کو فاؤنڈیشن کے ساتھ گرو کرے گی، فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑا کرے گی. ڈاکٹر جیفری لینگ نام سنا؟ ڈاکٹر جیفری لینگ جو کہ اورینٹلسٹ تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، اور یہ وہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اورینٹلسٹ مستشرقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں، جو لٹریچر میں بہت اپنے آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں. اورینٹلسٹ قرآن پڑھتے ہیں یا دنیا کا کوئی بھی لٹریچر پڑھتے ہیں تاکہ اس میں سے غلطی نکال سکیں. قرآن تمام اورینٹلسٹ دنیا کے پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں اپنی اس اسٹڈی کو کمپلیٹ کر رہے ہوں. اور قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن لٹریچر میں کلائمیکس پر ہے. تمام کتابوں کے اندر، تمام دنیاوی کتابوں کے اندر اور تمام ڈیوائن بکس کے اندر قرآن کا لٹریچر اپنے کلائمیکس پر ہے. تو جب کوئی انسان اورینٹلسٹ بنتا ہے، وہ اپنے کریٹکس کرتے ہیں کسی بھی کتاب کے اندر سے غلطیاں نکالنے کے لیے، تو وہ قرآن ضرور پڑھتے ہیں. ڈاکٹر جیفری لینگ نے کہتے ہیں کہ قرآن اسی نیت سے پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ وہ اس میں سے غلطیاں اکٹھی کریں، ان کو لگا کہ قرآن نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے ساتھ بھی ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہیں گئے اور ہمیں بالکل ایگزیکٹ اپنے مسئلے کا حل مل گیا. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو پارا ختم کرنے کی ٹینشن نہیں ہوتی، جب آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ بس مجھے اب اس دفعہ 4 قرآن ختم کرنے. جب آپ سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں تب آپ کی آنکھ سے آنسو بھی بہتے ہیں، تب آپ کا دل نرم بھی ہوتا ہے، تب آپ کو اللہ کی بات سمجھ بھی آتی ہے. سننا زیادہ ضروری. جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا نا. ہم چاہ رہے ہیں بات آپ کے دل میں اترے. جب بات دل میں اترتی ہے تو آنکھوں کے کنیکشن سے ضرور محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن اترا ہے. ڈاکٹر جیفری لینگ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ قرآن سنتے تھے، جب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گیا، اور آبویسلی ان کو عربک لینگویج آتی تھی، تو یہ رویا کرتے تھے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ہر مرتبہ آپ قرآن سنتے ہیں اور ہر مرتبہ آپ روتے ہیں. تو مثال دیتے تھے کہ کیا جب بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی پکار کو سنتا ہے بہت دیر کے بعد اور پیار اور محبت سے اس کو رونا آتا ہے، تو وہ اپنی ماں کی طرف کریونگ سے بھاگتا نہیں ہے؟
ہمارے ساتھ قرآن میں یہی معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک بچہ ہے, چھوٹا بچہ, شاید مشکل سے 1 سال کا, اس کو اپنی ماں کی بات سمجھ آتی ہے؟ آج کل کے بچوں کو تو آتی ہوگی. ہم جب 1 سال کے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. آج کل کے بچوں کو بہت کچھ سمجھ آتا ہے. چلو امیجن 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کو اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں آتی, لیکن وہ اپنی ماں کی گود میں آتے ساتھ چپ کیوں ہو جاتا ہے؟ دیٹس دا کنیکشن جو اس کا اور اس کی ماں کا ہوتا ہے. پھر جب اس بچے کو, اب وہ بچہ ہو گیا 4 سال کا, 5 سال کا, اب اس بچے کو ماں کی بات سمجھ آتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا آئی لو یو, بچہ مسکراتا ہے. اب جب ماں نے آئی لو یو کہا اور بچہ مسکرایا, تو کیا بچے کو آئی لو یو سمجھ آیا تھا یا بس ایسے ہی بائی دا وے مسکرا دیا؟ سمجھ آیا تھا نا, اس کو آئی لو یو سمجھ آ چکا ہے, یہ ایکسپریشن سمجھ آیا. سیم از دا کیس ود انسان. انسان اگر سمجھ کر قرآن کو سنتا ہے, قرآن کی تلاوت سنتا ہے. میرا ارادہ تھا میں قرآن کی تلاوت یہاں لگاؤں گی, لیکن وہ آپ لوگوں کی بکس ڈسٹریبیوشن تھی تو میں نے آج نہیں لگائی. انشاءاللہ لگائیں گے, کل سے تھوڑا پہلے آ کے ہم لگا دیا کریں گے. جب انسان قرآن کی تلاوت سنتا ہے, آپ سب گواہ ہیں, کبھی کبھی ہمیں ہر وقت ہر بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے, لیکن رونا آتا ہے. تراوی میں آپ کھڑے ہوتے ہیں, حرم میں کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے نا, ایک حرم کا اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چارم رکھا ہے. پھر امام صاحب بہت اچھی آواز, واضح آواز میں قرآن کی تلاوت کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, بٹ وہ دھارو دھار رو رہے ہوتے ہیں, بالکل اس بچے کی طرح جو 6 مہینے کا ہے. اس کو یہ نہیں پتا اماں کہہ کیا رہی ہیں, لیکن وہ اماں کی گود میں آ کر چپ ہو جاتا ہے. بالکل یہی بچہ جو 4 سال کا ہو جاتا ہے اور ماں کے ایکسپریشن کو سمجھتا ہے کہ جب ماں نے کہا آئی لو یو, جب اللہ کا بندہ اللہ کے کلام کو سمجھنا شروع کر دے گا تو کیسا کنیکشن اس کو رب کے ساتھ محسوس ہوگا, ہم امیجن کر سکتے ہیں. اور یہی کنیکشن ہم اس رمضان میں بنانا چاہ رہے ہیں, تاکہ یہ آپ کا کنیکشن جو بنے, پھر یہ آپ کو اپنی زندگی میں کیسے قائم رکھنا ہے اور کتنی پرسنٹیج میں قائم رکھنا ہے, اس کے لیے پھر آپ انشاءاللہ کوشش کریں. آپ قرآن کے ساتھ تلاوت سے جڑیں گی, آپ تلاوت سنیں گی اگر پاسبلٹی ہے, اور آپ غور و فکر کریں گی تاکہ آپ کو اپنے رب کی بات دل پر اترتی ہوئی محسوس ہو. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, جو جامع ترمذی میں آتی ہے, آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے, من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک لیٹر پڑھا, ایک حرف پڑھا, فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بالعشر امثالها, اس کے لیے ایک نیکی نہیں بلکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے جس نے قرآن کا ایک لیٹر پڑھا. میں منع نہیں کر رہی آپ کو کہ آپ قرآن پر قرآن ختم مت کیجیے, مگر قرآن آپ کے اوپر سے بہہ نہ جائے, کچھ تھوڑا سا دل میں اتر جائے, اس مرتبہ یہ کوشش کیجیے. قرآن کا ہر لیٹر 10 نیکیاں دیتا ہے. بعض مفسرین نے اسی حدیث کی ایکسپلینیشن میں لکھا کہ ہم مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں گے تو بھی اس کا اجر 10 کے برابر ملے گا. الف کا اجر 10 ٹائمز, لام کا اجر 10 ٹائمز, میم کا اجر 10 ٹائمز. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ چاہے بغیر سوچے سمجھے پڑھو گے تب بھی ہر لیٹر پر 10 نیکیاں ملیں گی. بہت سے علماء اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ٹو ریڈ کے میننگز جو سمجھے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی نیشن نے نہیں سمجھے. اقرا ہمارے لیے, میجورٹی کے لیے اقرا صرف قرآن کی تلاوت ہے, صرف دعاؤں پر دعائیں پڑھنا ہے, صرف کانسٹنٹلی بس ایک رٹوفائڈ انداز میں صفوں کے صفحے ختم کرنا ہے. اقرا کا مطلب بہت ڈیپ ہے. اگر میں آپ کو مینلی صرف اتنا بتاؤں اقرا کے میننگز جو آپ کو اپنے ذہن میں یاد رکھنے میں آسانی ہو. اقرا عربی زبان میں کہتے ہیں وہ چیز جس کو ایسے پڑھا جائے کہ آپ کے اپنے کان سنیں. بعض لوگ قرآن کیسے پڑھتے ہیں, ہونٹ بھی نہیں ہلتے, بس سر ہل رہا ہوتا ہے. اقرا وحی کا پہلا آپ کے پاس حکم ہے. قرآن کیسے پڑھنا ہے کہ آپ کو اپنے کانوں میں آپ کی آواز آئے. نمبر 1 میننگز آف اقرا.
اقرا کے دوسرے میننگز عربی زبان میں آتے ہیں ایسے پڑھنا کہ پڑھنے والے کو بھی نصیحت ملے اور سننے والے کو بھی نصیحت ملے. ایسے پڑھنا کہ پڑھنے والے کو بھی نصیحت ملے اور سننے والے کو بھی نصیحت ملے. ہمیں قرآن پہ قرآن 6 قرآن پڑھ لیے میں نے اس رمضان میں. کتنی نصیحت ملی؟ اب رمضان کے بعد میں کبھی بھی غیبت نہیں کروں گی، یہ نصیحت ملی. زیادہ تر لوگوں کو یہ نصیحت نہیں ملتی. میں رمضان کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، رمضان میں بھی چھوڑ دیا، آئندہ بھی نہیں بولوں گی. اقرا کا ایک اور مفہوم آتا ہے جسے عربی زبان میں بنا ہے قرو. حالت حیض کو قرو کہا جاتا ہے. قرو اسی لیٹر سے بنا ہے، قاف را حمزہ سے ہی اقرا بنتا ہے اور قاف را حمزہ سے ہی قرو بنتا ہے. قرو کہتے ہیں کسی چیز کا ہیبچولی ہونا. حالت حیض کو قرو کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز وہ ریپیٹیشن سے آپ کو ہر مہینے آتا ہے. اقرا میں کانسیپٹ ہے کسی کام کو عادتن کرنا. صرف رمضان میں قرآن نہیں پڑھنا، صرف رمضان میں قرآن نہیں سمجھنا، عادتن قرآن پڑھنا اور عادتن قرآن کو سمجھنا. یہ اقرا کے مفہوم ہے. اور ہم مسلمانوں نے میجورٹی یہ سمجھ لیا کہ بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں گے تب بھی ہمیں ہر لیٹر پر 10 ٹائمز ریوارڈ مل جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اسکالرز کہتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ 10 ٹائمز ریوارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جب آپ نے کہا من قرأ، جس نے تلاوت کی، تو اس تلاوت میں یہ 3 مفہوم شامل تھے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اتنا اونچا پڑھنا کہ اپنے کانوں میں آواز آئے، ایسے پڑھنا کہ خود بھی نصیحت ملے اور اوروں کو بھی نصیحت دینے کا موقع آئے، اور ایک کام کو ریپیٹیشن سے ہیبچولی کرنا. آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی آئی ایم شیور ایتھکس کی. ایتھکس کی کتابوں میں دیر از اے رول، the 9th rule of ethics. وہ اس میں لکھتے ہیں the ends justify the means. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں نا، اسکول سے کالجز میں یونیورسٹیز میں ہم سب نے پڑھا ہے. the ends justify the means. یہ دنیا کا اصول میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کا بچہ پورا سال آپ کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ سچ بتائیے گا، ایگزامز ہو رہے ہیں. پورا سال آپ کا بچہ آپ کو پڑھتا ہوا محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے، بٹ وہ اپنے کیمبرج کے ایگزامز میں خدا نہ خواستہ سارے سبجیکٹس میں ایف لاتا ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا خدا نہ خواستہ، آپ نہیں ہیں، کوئی اور ہے، کسی اور پلانٹ کا انسان. میں صرف آپ کو ایک انالوجی دے رہی ہوں. چاہے وہ بچہ پورا سال بہت محنت کر رہا تھا، ہی از اے ہارڈ ورکنگ چائلڈ، لیکن اس نے پروگرام میں ریپروڈیوس نہیں کیا اس طرح سے جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا. پیپر میں کچھ سمجھ نہیں آیا، صحیح طرح سے وہ BCQs کے جواب نہیں دے سکا. اور سچ بتائیے گا غصہ آئے گا؟ سچی آواز آئی؟ بہت obviously ہم ماؤں کے تو آج کل سارے کے سارے جو ٹینشن دینے والے معاملات ہیں اس میں ٹاپ لسٹڈ یہی ہے، بچوں کی پڑھائی. حالانکہ میں کہہ رہی ہوں آپ کے بچے نے پورا سال محنت کی. وہ تو اللہ ہے جو غفور اور رحیم ہے، جو کہتا ہے اللہ بندے کی کوشش دیکھتا ہے، اینڈ ریزلٹ نہیں دیکھتا ہے نا. لیکن اب یہ جو میں آپ کو 9th rule of ethics بتا رہی ہوں، the ends justify the means، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی کچھ اسی طرح کا مفہوم آتا ہے. آپ نے حدیث سنی ہے جو آلموسٹ تمام احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث لکھی ہوتی ہے. کون سی ہوتی ہے؟ شاباش. انما الاعمال بالنیات. کہیں پر وہ سنگولر آتا ہے بالنیاتو اور بالنیاتی، اور کہیں وہ پر پلورل آتا ہے بالنیات لمبی والی تا کے ساتھ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم. انما الاعمال بالخواتیم، خا واو الف تا یا میم. آپ کی محنتیں، آپ کے اعمال کی اینڈنگز جو ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ میں کس اینگل سے کہہ رہی ہوں؟ اب آپ اس کو
پہلی والی حدیث سے جوڑیں، جس نے ایک لیٹر پڑھا اس کو 10 ٹائمز ریوارڈ ملے گا. صحیح. اینڈنگ بہت ضروری ہے. اینڈنگ کیوں ضروری ہے آپ کو سمجھاؤں گی، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. بچوں والی اگزامپل میں تو اگر بچہ ہارڈ ورکنگ ہے، اس نے جان لگا دی، اس کے نمبر نہیں آئے، پلیز اب آپ اس کی جان مت کھائیں، اس پر رحم کریں. صحیح. لیکن یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انما الاعمال بالخواتیم کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جگہ پر یہ والا ایتھکس کا رول کنیکٹ کرتا ہے. دا اینڈز جسٹیفائی دا مینس. مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے پر محنت کرتا ہے. ہم سب اس وقت حالت عبادت میں ہیں، ڈبل حالت عبادت. مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلیں قرآن کی کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، پھر آپ یہاں جتنی دیر بیٹھیں یا گاڑی میں جتنی دیر بیٹھیں، فارغ ٹائم میں آپ اپنا ذکر اور تسبیح کرتی رہیں، عبادت ہو گئی. صحیح. کس طرح سے آپ کے اینڈز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کسی خاتون نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب انسان علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو جب وہ راستے میں جب تک ہوتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے. اب آپ میں سے ایک خاتون کہتی ہیں اب اپنے گھر سے نکلیں، رائل روڈیل کے گیٹ تک آئیں، ڈرائیور سے کہا واپس گھر چلو. گھر سے پھر کہاں آئیں؟ پھر رائل روڈیل آئیں، ڈرائیور سے کہا پھر واپس چلو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہہ رہی ہیں ہاں تو حدیث میں آتا ہے جتنی دیر تک آپ چلتے رہتے ہیں علم کے لیے، اتنی دیر تک آسمان کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. اب یہ والا 9th رول آف ایتھکس اپلائی کیجیے. دا اینڈز جسٹیفائی دا مینس. جس کام کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر اس راستے پر نکلو گے، علم حاصل کرنے علم کی جگہ پر پہنچ جاؤ گے، تو تمہارا پچھلا سارا راستہ اور گھر سے واپسی کا راستہ پرندے اور مچھلیاں دعا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب انسان مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ایک انسان کو پتا چلا، ایک بچہ سمجھے 18-19 سال کا، اب بچہ تو نہیں ہوتا 18-19 سال کا، خیر ہمارے لیے تو بیبی ہوتا ہے، تو 30 سال کا ہو جاتا ہے تو بھی بیبی ہوتا ہے. ہاں اماں کا تو بیبی رہے گا نا. اب ایک شخص جس کو یہ پتا چلا کہ مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. وہ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، ابھی اندر نہیں گیا، نماز نہیں پڑھی، کیا خیال ہے بتائیں؟ اجر بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ انسینٹیو ملے کہ لوگ علم حاصل کریں، تاکہ انسینٹیو ملے کہ لوگ نماز پڑھیں. ہم نے صرف اسی آدھی چیز کو بس سمجھ لیا. تو اب سچ بتائیں، علماء کہتے ہیں سچ بتائیں کہ کیا آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ جس انسان نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں قدم رکھا ہی نہیں، وہ اس حدیث کے انڈر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ علماء کہتے ہیں نہیں آئے گا. Now apply this philosophy من قرأ حرفا من کتاب اللہ. جس نے ایک لیٹر بھی قرآن سے پڑھا اور جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے پڑھا، ہاں تو مل تو رہا ہے اجر. الف لام میم کہا تو 30 نیکیاں مل گئیں، مگر جتنا قرآن پڑھا سمجھ کر نہیں پڑھا. دا اینڈز جسٹیفائی دا مینس. جب سمجھا نہیں تو دیر آر لاٹس آف اسکالرز جو کہتے ہیں کہ پھر انسان کو شاید گمان یہی ہے کہ وہ ہر لیٹر پر 10 اجر کے فیکٹرز جو ہیں وہ نصیب نہیں ہو سکتے. سمجھنے کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کنیکٹیوٹی کو محسوس کریں. اللہ رحمان ہے اور اللہ ہر اینگل سے ہم سب کو اپنے آپ سے جوڑنا چاہتا ہے. اگر آپ امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن پڑھیں تفسیر، انہوں نے سورت رحمان کا ایک نام لکھا ہے سورت الرحمانیہ، جس کی ہر آیت میں آپ کو اللہ کی رحمت لٹرلی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے یہ دین ہی پورا رحمت کے طور پر دیا ہے. اس دین کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنا اہل القرآن ہونا یاد آ جائے.
اللہ سے انسان کنیکٹ ہو جائے. اللہ نے جو اپنا تعارف ایک سورت سے سورہ رحمان سے کرایا ہے، اس کا علماء کہتے ہیں ایک ہی مقصد ہے. بھولے ہوئے انسان، بھٹکے ہوئے انسان، اللہ سے نا امید انسان، دین سے بدگمان انسان، اللہ سے ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر کنیکشن محسوس کریں. And this connection is very important. By living in the technology time, we can easily understand. میں آپ کو ایک کہانی سناؤں؟ ہاں جی. ایک مرتبہ ایک شخص ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، کراچی کے ایئرپورٹ پہ. ان کی 6 سے 7 گھنٹے کے بعد میٹنگ تھی، لاہور جانا تھا ان کو. 1 گھنٹے کے بعد ان کی فلائٹ تھی. ابھی لاؤنج میں بیٹھے ہی تھے کہ اناؤنس ہوا کہ فلائٹ 6 گھنٹے لیٹ ہے. ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں اور ان کو پتا چلا کہ فلائٹ 6 گھنٹے لیٹ ہے، اور ان کی میٹنگ 6 گھنٹے کے اندر ہی تھی. تو اب ان کو بہت پریشانی ہوئی. سوچا کہ اچھا کانفرنس کال پر میٹنگ کر لیں گے. تو اپنا بہت ہی ہائی ٹیک اسمارٹ فون نکالا. سب کے پاس ہائی ٹیک اسمارٹ فون ہے جو کانسٹینٹلی بج رہے ہیں، ہے نا. اپنا ہائی ٹیک اسمارٹ فون نکالا. آپ کے اسمارٹ فون میں ایک خاتون کے پاس جنرلی ایک اسمارٹ فون میں کتنے ایپس ہوتے ہیں؟ کاؤنٹ کرنے پڑیں گے. اسکرین نمبر 1، اسکرین نمبر 2، اسکرین نمبر 3 ہوں گے کوئی 15-20 شاید. اپنا اسمارٹ فون نکالا جو کہ بہت سے لیٹسٹ گیجٹس کے ساتھ ساتھ ایپس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ میں موجود تھا. لیکن کوئی ایپ کام نہیں کر رہا تھا بیکاز کنیکٹیوٹی نہیں تھی. نہ وائی فائی تھا، نہ 3G تھا، نہ 4G تھا. نو کنیکٹیوٹی. میں آپ کو کنیکٹیوٹی کے ایگزامپل بتا رہی ہوں. سورہ رحمان کیسے کنیکٹ کرتی ہے انسان کو خالق سے. ان کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی. فرسٹریشن کا عالم اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہوگا. میٹنگ بھی گئی، کنیکٹیوٹی بھی نہیں ہے، فلائٹ بھی ڈیلے ہے، 6 گھنٹے ایئرپورٹ پر بیٹھنا پڑے گا، اور کانفرنس کال بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ لیٹسٹ موبائل ہاتھ میں تھا. تھوڑی دیر کے بعد سامنے صوفے پہ نظر پڑی تو ایک بوڑھے سے انکل بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس نوکیا 212 تھا. مجھے یہی نمبر یاد رہ جاتے ہیں، نوکیا 212. آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں بیچارہ کیسا ہوتا ہے. اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں 20 منٹ سے دیکھ رہا تھا، کانسٹینٹلی فون پہ بات کرے جا رہے تھے. مطلب ان کی کنیکٹیوٹی تھی. حالانکہ اگر آپ پرانے فونز کو یاد کریں، آپ میں سے جتنے لوگ میرے جیسے پرانے ہیں جنہوں نے 15-20 سال پہلے فون استعمال کرنا شروع کیا، جب بالکل چھوٹی سی اسکرین والے فون آنے شروع ہوئے تھے، اس کی کی کو دبانے کے لیے بھی آپ کو ریسلر ہونا ضروری ہوتا تھا. مطلب اگر کسی نے ابھی تک اس ایک ایکسٹنکٹ چیز کو نوکیا کے اپنے پاس رکھا ہے، آپ اپنے اسمارٹ فون کی ٹچ اسکرین پہ ہاتھ رکھیں اور اس فون کی کی کو دبائیں تو آپ کو اپنی بہت سی کیلوریز برن کرنی پڑیں گی، پھر جا کر ایک کی پریس ہوگی آپ کی. مگر ان انکل کا وہ فون کنیکٹیوٹی کے ساتھ نہ صرف چل رہا تھا، بیٹری پہ چل رہا تھا بڑے آرام سے، کوئی ایکسٹرا چارجر نہیں تھا ہاتھ میں، پورٹیبل چارجر، اور بہت آرام سے 20 منٹ سے بات کر رہے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم انسان کو ایک بہت ڈیپ تھاٹ آیا. وہ یہ کہ کبھی کبھی انسان اپنے ایپس اور نعمتوں میں اور گیجٹس میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، نعمتیں دینے والے سے کنیکٹیوٹی، وہ ہماری کہیں کھوئی ہوئی ہے. ہمارے پاس، اور ذرا ہم اپنی نعمتوں کو چیک تو کریں، صحت، گھر، اولاد، محبت کرنے والے والدین، بہن بھائی، شوہر، دوست، وارڈروبز، ریئل اسٹیٹ، جیولری، آپ نام لیتی جائیں اور لسٹ کرتی جائیں. یہ ہمارے وہ ایپس ہیں جو ہمارے لیے بہرحال کسی کام کے نہیں ہوں گے اگر ان کو ہم نے اللہ سے نہیں جوڑا. سو ناؤ کیپ 3 کنیکٹیوٹیز ان مائنڈ جو انشاءاللہ آپ نے ڈیویلپ کرنی ہے. نمبر 1 تو بھی آپ کو پتا چل گئی. سب سے پہلی کنیکٹیوٹی کس سے ڈیویلپ کرنی ہے؟ اللہ رب العزت سے. اور اللہ سے کنیکٹیوٹی ڈیویلپ کرنے کا طریقہ نماز، قرآن، دعائیں، اذکار.
یہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے ڈائریکٹ 1-to-1 جوڑتی ہے. نمبر 2 کنیکٹیوٹی جو انشاءاللہ ہم نے مینٹین کرنی ہے وہ ہے کنیکٹیوٹی ود یور اون سیلف. آپ میں سے جن خواتین نے اورینٹیشن اٹینڈ کی تھی، کتنے لوگوں نے کی تھی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. گڈ، الحمدللہ. میں نے انسان کے 3 کمپوننٹس بتائے تھے، یاد ہے نا؟ آپ کی فزیکل ریالٹی، آپ کی انٹلیکچوئل ریالٹی اور آپ کی اسپرچل ریالٹی. اگر آپ کو کنیکٹیوٹی اپنے آپ سے ڈیولپ کرنی ہے تو آپ کو گڈ تھاٹ پروسیس شروع کرنا ہوگا. اگر میں نے یہ چوائس کی تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر میں نے اس طرح معاف کر دیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کنیکٹ یور سیلف ود یور سیلف. سیلف ایویلویشن، جس کو آپ تزکیہ کہتے ہیں. تیسری کنیکٹیوٹی آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ اسی رمضان میں. یہ تینوں کنیکٹیوٹیز آپ نے اسی رمضان میں ڈیولپ کرنی ہے. پہلی کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. دوسری اپنے آپ سے، اپنا تزکیہ، اپنا غصہ کنٹرول کرنا. اپنی یہ جو آنکھیں بار بار رول ہو کر اوپر چڑھ جاتی ہیں، بڑی خواتین کی نہیں چڑھتی، ذرا وزنی ہو جاتی ہیں، وزن کے ساتھ ساتھ کم رول ہوتے ہیں. بچیوں کی زیادہ رول ہوتی ہیں، آرام سے. ویٹ بھی کم ہوتا ہے نا ان کا، تو آنکھوں کا بھی لگتا ہے ریٹینا کا ویٹ بھی کم ہے، آرام سے اوپر چلی جاتی ہیں گھوم گھوم کے. اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے غصے کو تھامنا ہے، اپنے ماتھے پہ فرونز کی کوانٹٹی کو کم سے کم کرنا ہے. اور تیسرا کنیکشن ہم نے بنانا ہے ود دا ورلڈ، ود دا پیپل، ود دا ہیومینٹی. جو سورہ رحمان شروع کرے گا وہ لوگوں کے ساتھ کنیکشن کس ایموشن کے ذریعے بنائے گا؟ سوچ کے بتائیں. محبت، محبت، افیکشن، نرمی، نرم مزاجی، اچھا اخلاق، پیار، محبت. اس رمضان یہ آپ کے 3 ٹارگیٹس ہیں. ایک ٹارگیٹ میں نے آپ کو دیا ہے، سب سے پہلا آپ نے اپنے دل میں قرآن کا نور لانا ہے. اور قرآن کا نور لانے کے لیے ایک قدم آپ نے اٹھا لیا ہے کہ آپ انشاءاللہ قرآن پر غور و فکر کریں گی. دوسرا آپ کو پوائنٹ میں نے بتایا کہ آپ نے 3 کنیکشنز ڈیولپ کرنے ہیں. رب کے ساتھ اپنا تزکیہ، اپنے ساتھ کنیکشن، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کنیکشن محبت کے اینگل سے. یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو اسپرچویلٹی کا کمبینیشن بہترین طریقے سے سامنے آتا ہے. اور ہم سب کو اسپرچویلٹی گین کرنے کا شوق بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا انسان بنیں. سورۃ الرحمن آپ کو اللہ سے، اپنے آپ سے اور بندوں سے محبت کرنا سکھائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین سے کنیکٹ کر دیتا ہے، اللہ اس کو دین کی انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے ایک دفعہ دل میں طلب لاتے ہیں کہ میں اللہ کے کلام کو سمجھوں، اللہ اپرچونٹیز اوپن کر دیتا ہے. اور اس وقت آپ کے دل کا خیر تھا کوئی جس نے آپ کو یہاں لا کر بٹھایا ہے یا کسی بھی قرآن کی کلاس میں بٹھایا ہے. بعض اوقات اب اگر غور کریں، ہمارے بچے یا ہم، میں اپنا بچپن سوچوں، مجھے کوئی دعا اگر آتی تھی یا نہیں آتی تھی، پیپرز کے اندر مجھے ایک دعا ضرور آتی تھی. کون سی والی؟ ربی زدنی علما. ڈیفینیٹلی اب میں سوچتی ہوں ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے جوڑا ہے. اس کے بعد ماں باپ کی دعائیں، نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ جب ماں باپ کی زبان سے دعائیں ہوتی ہیں تو اللہ ان کو قبول کرتا ہے. بٹ دا تھرڈ فیکٹر مجھے یہ بھی لگتا ہے، میں بہت شاید شعور کے بغیر ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما پڑھتے تھے نا، اور کیسے پڑھتے تھے؟ تجوید بھی نہیں آتی تھی، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں. تو جب یہ آپ پڑھ رہے ہیں، رب تو رحیم ہے، رب رحمان ہے. آپ جب دعا مانگتے بھی ہیں تو وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے آپ کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھولنے کا. جو انسان خیر مانگتا ہے اللہ اس کو خیر کے راستے پر لاتا ضرور ہے.
یاد رکھیں اللہ دل کا انکلینیشن دیکھتا ہے. کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ آپ کو غصے سے دیکھیں گے, وہ آپ کو گن پوائنٹ پہ کہیں گے کل سے میں روزہ نہیں رکھوں گی, وہ آپ کو کہیں گے دیکھنا کل سے میری نیند خراب ہو جائے گی. کوئی بات نہیں, آپ کا ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر لانا ان کے اندر اس خیر کے پہلو کو ڈیویلپ کرے گا, اور انشاءاللہ پھر وہ اپنے لیے صحیح چوائسز کر سکیں گے. ہمارا مسلمان گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے, ہمارا نماز روزہ پڑھنا بھی بعض اوقات کافی نہیں ہوتا. علماء کہتے ہیں آپ کو خیر مانگنی ہوتی ہے, تو اپنے لیے ہدایت اور اپنی اولاد کے لیے ہدایت ضرور مانگا کریں. پھر رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ پھر انسان کی کوشش دیکھتا ہے. آپ کا یہاں نکل کر آنا, دس از اے پیک ٹائم جس میں سب کو نیند آتی ہے, اس لیے سب لائٹنگ کھول کے رکھی ہوئی ہیں, ورنہ ابھی رومانٹک ماحول بنائیں آدھی قوم سو جائے گی. ہاں, اٹس اے پیک ٹائم جب آپ کا شوگر لیول لو ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو نیند زیادہ آتی ہے, آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے, آپ کو تھکن زیادہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما العلم بالتعلم, علم حاصل کرنے کے لیے خالی مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہونا ہوتا, علم حاصل کرنے کے لیے خالی 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھنا ہوتا. انما العلم بالتعلم, علم محنت سے, مشقت سے, قربانی سے حاصل ہوتا ہے. اور اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں اور اپنی یہ چھوٹی سی قربانی دیکھیں تو اس کو تو قربانی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. بٹ سم ہاؤ, بہرحال ہماری اپنی زندگیوں میں یہ ایک کوشش ہے اللہ کے راستے پر, اور اللہ نے آپ سب کا قدم جو اس راستے پر اٹھوایا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ آپ کے لیے خیر چاہتا ہے, اللہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے. قرآن میں آتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کیسے برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور بغیر علم والے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس علم کے راستے پر ہمیشہ قائم رکھے. صحیح, تو الحمدللہ یہ آپ کا انٹروڈکشن تھا. اب ہم اس سورت کی بلیسنگز پر بات کرتے ہیں. سورۃ الرحمن کہ وہ فضائل, وہ بلیسنگز جو صحیح احادیث میں ملتی ہیں. سورۃ الرحمن کی 3 سے 4 بلیسنگز میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اس سے پہلے کہ میں سورہ الرحمن کی مین بلیسنگ آپ کے سامنے رکھوں, سب سے پہلی بلیسنگ کی شکل میں جو میں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, یہ وہ حدیث ہے جس کو تمام سکالرز, تمام آلموسٹ جو آپ کے مفسرین ہیں, جو صحابہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تفاسیر کرتے ہیں, وہ اس حدیث کو تمام صورتوں کے فضائل میں مینشن کرتا ہے. یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ہے, مستدرک حاکم اور مسند امام احمد میں آتی ہے. امام الذہبی نے اس کو ایک جنیرک حدیث کے طور پر لیا ہے. ایک حدیث ایسی ہے, اس کو میں آپ کو بتانے سے پہلے سمپلیفائی کروں. اس حدیث کے اینگل سے محدثین کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر سورت اپنی جگہ بہت اہم ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن کی کسی سورت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے. ہاں, کچھ صورتوں کو نام لے کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا آرڈنری اہمیت دی, لیکن پلیز اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں لمیٹڈ صورتیں صرف تلاوت کے لیے فکس کر لیں اور پھر ہم باقی قرآن کو نگلیکٹ کر دیں. یہ وہ حدیث ہے جو تمام مفسرین مینشن کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں قرآن کی مصحف کی تمام صورتیں شامل ہو جاتی ہیں. اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت سبع الطول مکان التورات, تورات کی جگہ مجھے 7 طویل صورتیں دی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں قرآن سے پہلے 3 آپ کے سامنے آسمانی کتابیں تھیں, ہیونلی بکس, تورات, زبور اور انجیل. صحیح, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے تورات کی جگہ 7 سبع طول دی گئی ہیں. تو واو لام طول طویل صورتوں کے لیے آتا ہے. سورہ فاتحہ کو ہٹا دیا جاتا ہے اس لیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ آلریڈی احادیث میں بہت اہمیت رکھتی ہے. 7 لانگ لیندی سورہ کے لیے سورہ بقرہ سے لے کر سورۃ الانفال، بریکٹ میں لکھ لیں سورہ توبہ. 7 اگر آپ کاؤنٹ کریں گی تو بنے گی سورہ بقرہ سے سورۃ الانفال 7 سوراز. میں نے بریکٹ میں سورہ توبہ کیوں لکھوائی ہے، میں آپ کو آج یہاں پر اسی حدیث کے ریفرنس سے یہ بات مینشن کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئندہ فیوچر میں آسانی ہو. ہمیں معلوم ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. آؤٹ آف سو مینی ریزنز، ون آف دا میجر ریزن سورہ توبہ کو سورۃ الانفال کی ایکسٹینشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسی رولز کو، انہی آیات کو، انہی مفاہیم کو آگے پروسیڈ کیا گیا ہے جو سورہ انفال میں آئے ہیں سورہ توبہ میں. دس از ون امپلیکیشن جو مفسرین دیتے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے. دس از ایکسٹینشن آف سورۃ الانفال. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ جو حدیث ہم اس وقت صورتوں کی بلیسنگز کے انڈر کر رہے ہیں، پہلی بلیسنگ سمجھنے کے لیے، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ 7 طول دیے گئے ہیں، 7 لیندی سورہ دیے گئے ہیں، اس کو سورہ بقرہ سے سورۃ الانفال تک رکھا جاتا ہے اور بریکٹ میں آپ کیا لکھیں گی؟ سورہ توبہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ 7 کی 7 صورتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. پھر آپ نے فرمایا وَأُوتِيتُ الْمَعِينَ مَكَانَ الزَّبُورِ، مجھے انجیل کی جگہ معین صورتوں کا حصہ دیا گیا ہے. دس معین از میم حمزہ یا نون. معین ہے، معین عین نہیں ہے، معین میم حمزہ یا نون. آپ نے فرمایا مجھے انجیل کی جگہ معین صورتوں کا حصہ دیا گیا ہے. پھر فرمایا وَأُوتِيتُ الْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنجِيلِ، انجیل کی جگہ مجھے المثانی صورتیں دی گئی ہیں. اور پھر چوتھی بات آپ نے فرمائی وَفُضِلْتُ، اور مجھے فضیلت دی گئی ہے بالمفصل صورتوں، یعنی بہت تفصیل سے کمپریہنسو صورتوں کے ذریعے. تو آپ نے قرآن کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. پہلی 7 صورتیں، پھر معین صورتیں، پھر معین کے بعد مثانی صورتیں، اور اس کے بعد مفصل کا حصہ جو آتا ہے آگے کی صورتوں میں. میں نے آپ کو 7 طوال کا بتا دیا جو سورہ بقرہ سے سورۃ الانفال تک آتا ہے. زبور کے اندر وہ صورتیں آتی ہیں جو سورہ توبہ کے بعد آتی ہیں. سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے معین کا حصہ، سورہ یونس سے، اور یہ جاتا ہے سورہ فاطر تک. جنرلی آپ کو ان صورتوں میں جو آیات کا نمبر ملتا ہے اراؤنڈ 100. سورہ یونس سے، معین صورتوں میں سورہ یونس سے سورہ فاطر، یہ دوسری کیٹیگری آ گئی. اور یہ کس کی جگہ پر دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ زبور کی جگہ دی گئی ہے. تھوڑا سا اسی جگہ سمجھیں. جو آپ کو پہلے 7 لیندی صورتیں دی گئی ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، انعام، اعراف، انفال، توبہ، ان میں شریعت ہے. یہ 7 طوال آپ کو دیے گئے تورات کی جگہ پر. تورات میں رولنگز ہیں. سمجھ آیا دا کنیکشن بٹوین دیز 7 سوراز اینڈ دا تورا؟ تورات میں رولنگز ہیں، شریعت تھی، رولز تھے، ریگولیشنز تھے، احکامات تھے، اوامر تھے، نواہی تھے. تو وہ سارا ایسنس آپ کو شروع کی 7 صورتوں میں ملتا ہے. پھر آگے آتا ہے زبور. زبور میں داؤد علیہ السلام کی اللہ کی حمد کرنے کا آپ کو جو تھے وہ اس میں پریز ملتی تھی. سورہ یونس سے لے کر سورہ فاطر تک اسکالرز کہتے ہیں آپ کو یہی مزاج ملے گا. اللہ کی حمد، اللہ کے نام، اللہ کی بہت سی قدرت کے آپ کو کرشمے نظر آتے ہیں. تیسرا پورشن جو آپ نے کہا مجھے دیا گیا انجیل کی جگہ پر، المثانی، یہ شروع ہوتا ہے سورہ یاسین سے سورۃ الحجرات تک. المثانی سورہ یاسین سے سورۃ الحجرات تک. ناؤ کم آن 4th پارٹ اس حدیث کے مطابق، جس میں آپ نے فرمایا بفضلت بالمفصل.
یہ شروع ہوتا ہے سورہ قاف سے، قاف جو قینچی والی قاف ہوتی ہے، سورہ قاف سے سورۃ الناس تک، سورہ یونس سے لے کر سورہ فاطر تک جتنی صورتیں آئی ہیں اس میں آن اینڈ آف آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، اس لیے کہ انبیاء کا ذکر ہے تو معجزات کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، فورتھ پارٹ سمجھ آ گیا؟ سورہ قاف سے شروع ہوگا اور سورۃ الناس تک جائے گا، یعنی پورا قرآن اہمیت کا حامل ہے. سورہ رحمان چاروں پورشنز میں کہاں آئے گی؟ فورتھ والے میں. سورہ قاف اور سورہ ناس کے درمیان میں سورۃ الرحمن آتی ہے، اور آپ نے فرمایا وَفُضِلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، مجھے مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے. تو جتنی یہ صورتیں ہیں سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مجھے تمام انبیاء پر ان صورتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، یہاں آپ کو انڈیویجول، کلیکٹیو، انٹرنیشنل اور امت کے طور پر رولز کیا بنائے جائیں گے، یہ آپ کو سب یہاں ملتے ہیں. مفصل کا مطلب کیا ہے؟ کمپریہنسو، پروفاؤنڈ سوراز یہاں پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا، ایک بلیسنگ سورۃ الرحمن کی جو جنیرک حدیث سے آتی ہے اور پورے قرآن کے اینگل سے ہے. دوسری بلیسنگ سورۃ الرحمن کی، دوسری بلیسنگ سورہ الرحمن کی یہ ہے جو کہ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. 4:30 ہو گئے ہیں، کل کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا انشاءاللہ دوسری بلیسنگ سے شروع کریں گے. میں کوشش یہ کروں گی کہ انشاءاللہ میں ٹائم پر شروع کروں اور میں ٹائم پر ختم کروں. ٹورڈز لاسٹ ویک اگر مجھے محسوس ہوگا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے تو آپ کی تھوڑی سی ہمیں اس وقت کوپریشن چاہیے ہوگی، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. پلیز باہر نکلتے ہوئے ہم قرآن سن کر جا رہے ہیں، آپ سب کے دل میں قرآن کا نور ہے. بیٹھے رہیے، جو دعائیں آپ کو ملی ہیں وہ پڑھیے، پیچھے والوں کو نکلنے دیجیے اور اس کے بعد کھڑے ہوئیے گا. اور ایک چیز اور، پلیز یہ قرآن کی محفل کا ادب ہے کہ جب تک دعا اور کلوزنگ ریمارکس نہ ہو جائیں تو کھڑے نہ ہوا جائے. آئندہ سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.